اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات مبارکہ میں ایک ایسا وصال آیا کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شریک حیات حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا حضرت ابو طالب انتقال فرما گئے، تب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غمزدہ رہنے لگی۔ پھر ایک رات رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ملاقات کے لیے بلا کر محترم ناظرین ان کی زندگی میں مسرت بکھیر دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام میں استراحت فرما رہے تھے۔ ایک دم چھت پھٹی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اترے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جگا کر مسجد حرام لے جایا گیا۔ وہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارکہ کو چاک کر کے قلب اطہر کو آب زمزم سے دھویا گیا۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے لیے ایک بہشتی جانور لایا گیا اور مسجد اقصیٰ کی جانب روانہ ہوئے۔ اس راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عجائبات دکھا لیے گئے۔ مختلف اقوام اور مختلف لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے مختلف سزاؤں میں مبتلا تھے۔ مسجد اقصیٰ پہنچ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء السلام کی امامت فرمائی۔ اس کے بعد ملائکہ کی معیت میں آسمانوں کی جانب روانہ ہوئے۔ جدید دور میں انسان آسمان کے خلاؤ کا بس 5% حصے کے بارے میں معلومات حاصل کر سکا ہے۔ اس کے باقی 95% حصے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں علم ہے۔ ان کے بارے میں جاننا انسان کے بس کی بات بالکل نہیں ہے۔ انسان چاند، ستارے، سورج کے بارے میں جان چکا ہے، اس کے آگے جانا انسان کی ہمت گوارا نہیں کرتی۔ اس کے آگے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج سے جانکاری کر سکتے ہیں کہ اس کے آگے کیا ہے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ آسمان کے پہلے دروازے پر تشریف لے گئے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس گئے تو اس فرشتے نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا، اس جبرائیل علیہ السلام یہ کون ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اس فرشتے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم کو خبر ہو چکی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان کے اس دروازے سے اندر جا سکتے ہیں۔ اس دروازے کے اندر داخل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شمار فرشتوں کو ملے۔ یہ فرشتے زیادہ تعداد میں سجدے کی حالت میں تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں ایک بزرگ کو دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس لایا۔ تعداد انسان تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں طرف نظر دہراتے تو ہنس پڑتے اور جب بائیں طرف نظر دہراتے تو غم زدہ ہو جاتے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دریافت کرنے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں طرف وہ لوگ ہیں جو نیک کام کرتے رہے اور بائیں طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ اللہ کی رضا کے مطابق زندگی بسر کی ہے۔ اس سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار قسم کے لوگوں کو دیکھا جو کہ خوش بھی تھے اور جن میں سے لوگ کافی تکلیف کا سامنا کرتے ہوئے بھی دیکھنے کو ملے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک
گروا ایسا بھی دیکھا جو اپنے ہونٹوں کو کاٹ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جو اس گناہ میں ملوث ہو گئے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ لوگ وہ ہیں جو دوسروں کو تکلیف کے کام کو بڑے بڑے دعوے دیا کرتے تھے اور نیک کام کرنے کی دعوے دیا کرتے تھے کہ ہم کس طرح نماز پڑھتے ہیں، کام یہ نیکیاں کرتے ہیں، اور خود اس پر عمل پیرا نہ ہوئے کرتے تھے۔ لوگوں کو تو بتاتے تھے کہ ہم یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور انہیں یہ سبق بھی دیتے تھے کہ تم ایسا کیا کرو اور ایسا کام کیا کرو اور عبادت کی کرو۔ اس پہ عمل نہیں کرتے تھے، لیکن دوسروں کو یہ سمجھاتے تھے کہ یہ کیا کرو وہ کیا کرو۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زنا کاری کرنے والے گروہ کو بھی دیکھا جو کہ سخت عذاب میں پڑے ہوئے تھے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیم کا مال کھانے، گالی گلوچ کرنے، رشوت خور بندوں کو حقوق مارنے والے کو بھی دیکھا جو اپنے کیے کی سزا بھگت رہے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے آسمان کی طرف بڑھے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو نوجوانوں کو دیکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے نبی، یہ حضرت یحییٰ ہے اور اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر ایک درخت پر پڑی جس پر لاتعداد پتے تھے، جس کے عین سامنے ایک فرشتہ کھڑا ہوا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام دریافت کیا کہ یہ کون ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایک ایسا درخت ہے جب بچے کو پیدا کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف اسے درخت پر ایک پتا نمودار ہو جاتا ہے، اور جب انسان کی موت ہو جاتی ہے تو اس درخت سے ایک پتا گرا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیسرے آسمان کی طرف بڑھے تو تیسرے آسمان پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک سفید موتیوں کے دروازے سے ہوا۔ تیسرے آسمان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں کی تعداد میں فرشتوں کو سجدے کی حالت میں پایا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھتے، ساتھ ہی ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر چیز کے بارے میں آگاہ کرتے رہتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت یوسف علیہ السلام سے ملے۔ اس کے آگے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور دروازے سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہنم کا دردناک عذاب دیکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوتھے آسمان کی طرف بڑھے تو یہاں بھی کافی تعداد میں فرشتے موجود تھے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں سر جھکائے ہوئے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانچویں آسمان کی طرف گئے۔ یا پانچویں آسمان کو سرخ سونے سے تعمیر کیا گیا تھا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ہارون علیہ السلام سے ملے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھتے بڑھتے چھٹے آسمان پر جا پہنچے۔ یہاں بھی لاتعداد فرشتے رب کی کائنات کی عبادت میں مشغول تھے۔ اس آسمان پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتویں آسمان پر تشریف فرما ہوئے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت بڑی جسامت والے فرشتے دیکھے جو اپنی زبان میں ایک دوسرے سے باتوں میں ممکن تھے، جس زبان کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی علم نہ تھا۔ یہاں کا نظارہ ہی کچھ اور دکھا۔ کعبہ کے اوپر بیت الموت فرشتوں کا قبلہ ہے، جہاں ایک ہی وقت میں 70 فرشتے طواف کرتے ہیں جو ایک بار بیت الموت
کا طواف کر لیتا ہے۔ اس کے بعد یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت بڑے فرشتے کو دیکھا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل امین علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ کون سا فرشتہ ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں، جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حکم سے سور پھونکیں گے۔ سور پھونکنے کی وجہ سے قیامت برپا ہو جائے گی اور ساری دنیا تباہ برباد ہو جائے گی۔ اس کے بعد اللہ کی نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ایک بزرگ سے ہوئی جس کے چاروں طرف بچے کھیل کود میں مصروف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا کے مقام پر پہنچے۔ اس مقام کے بارے میں نہ کوئی فرشتہ جانتا تھا اور نہ ہی کسی نبی کو اس کے بارے میں معلوم تھا۔ اس پر جنت مأویٰ ہے جس کا ذکر سورۃ انجم میں کیا گیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں جنت میں تشریف لے گئے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر طرح کی سہولیات اور آرام اور آرائش دیکھا جو کہ اور کسی جگہ پر بھی موجود نہ ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے بڑھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آگے جانے سے انکار کر دیا اور فرمایا اے اللہ کے نبی، اگر میں اس کے آگے گیا تو میرے پر بھی سڑ جائیں گے، میں اس کے آگے ہرگز نہیں جا سکتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وہاں ہی چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک قلم کے لکھنے کی آواز سنائی دی۔ اس کے آگے بڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد نور ہی نور پھیل گیا تھا۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات اپنے رب کریم سے ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، جن تحفوں میں سب سے زیادہ نایاب تحفہ 5 وقت کی نماز تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر ختم ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین پر لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بستر اسی طرح لگا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بستر کو چھوڑ گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا سفر چند لمحے میں کروایا گیا۔ آئنسٹائن کا نظریہ ہم کو یہ معجزہ کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ اگر کوئی بندہ نوری رفتار کے ساتھ سفر کرتا ہے تو اس پر وقت تھم جاتا ہے۔ یہ بات تو حدیثوں سے ثابت ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے براق کی سواری بھیجی گئی تھی۔ براق کے معنی ہیں برق کے ہیں۔ براق کو 3 برق مانا جاتا ہے جس کے معنی روشنی کے ہیں۔ روشنی نور کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہوتی ہے۔ اس طرح براق کی رفتار کا حساب 3 گنا زیادہ لگایا جایا کہ کتنی رفتار کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج کی زیارت کروائی ہوئی۔ اس طرح براق کی کم سے کم رفتار 5,58,000 میل فی سیکنڈ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قدرت کا عملہ مشاہدہ کروایا۔ معراج اعلان نبوت کے 10ویں سال اور مدینہ ہجرت سے 1 سال پہلے مکہ مکرمہ میں پیش آیا۔ ماہ رجب المرجب کے 87ویں رات ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں، آج کی رات میری تسبیح بیان مت کرو، میری حمد و تقدیس کرنا بند کر دو، میری عبادت کرنا بند کر دو۔
آج کی رات میری عطایا تو بند کر دو، چھوڑ دو، اور آج کی رات جنت الفردوس کو لباس اور زیور سے آراستہ کرو۔ میری فرمانداری کا کلا اپنے سر پر باندھ لو۔ اے جبرائیل امین، میرا یہ پیغام میکائیل علیہ السلام کو سنا دو کہ رزق کا پیمانہ ہاتھ سے علیحدہ کر دے۔ اسرافیل سے کہہ دو کہ وہ سور کچھ دیر کے لیے موقوف کر دے۔ اسرائیل سے کہہ دو کچھ دیر کے لیے روحوں کو قبض کرنے سے ہاتھ اٹھا لیں۔ رضوان سے کہہ دو کہ وہ جنت الفردوس کے درجہ بندی کرے۔ مالک سے کہہ دو کہ دوزخ کو تالا لگا دے۔ کھند برے کے حوروں سے کہہ دو کہ آراستہ اور پیراستہ ہو جائیں اور جنت کے محلوں کی چھتوں پر صف بستہ کھڑے ہو جائیں، اور جنت کے جو محل ہیں ان کی چھتوں پر اس طرح سے کھڑے ہو کہ یوں معلوم ہو جیسے سربستہ کھڑے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج۔ پیارے دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو مہربانی فرما کر اپنے دوستوں میں اور اپنے جاننے والے میں شیئر کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل منیب وائس آفیشیل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی مزید اسلامک ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔